اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ تزکیہ نفس کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اس کی میں آپ کو بنیادی طور پہ وہ جو وجہ ہے بیان کر بھی چکا ہوں، لیکن یہ مضمون اہم ہے تو دوبارہ بیان کرتا ہوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنے لیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اس کے خلیفہ بن جائیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہماری روح کو بلند درجات اور بہت اونچی نعمتیں دینا چاہتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ملاقات ہے۔ ایک تو ملاقات ہے، اللہ سے ملاقات۔ یہ قرآن آپ پڑھیں تو اس میں بالکل واضح ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم۔ جو لوگ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور میری ملاقات کی ان کو امید نہیں ہے، لا یرجون لقاءنا، اور اس دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہو گئے، اور جو ہمارے احکامات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ یعنی دیکھیں، ہر سفر کی ایک انتہا ہوتی ہے، ہر سفر کی ایک منزل ہوتی ہے۔ ہماری منزل اللہ سے ملاقات ہے۔ ہماری منزل کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے، یعنی جب آج تو ہم دنیا میں ہیں نا، کل جب ہم جائیں تو ہماری جنت میں اللہ سے ملاقات ہو، جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہمیں میسر ہوگا۔ جنتیوں کو جنت میں اللہ کا دیدار، جنتی اللہ کے دربار میں ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلند ترین درجات سے نوازنا چاہتا ہے، اور یہ درجہ جو ہے جب جس کو حاصل ہو جائے تو کیا کہنے۔ یعنی آپ آج تو دنیا میں ہیں، کل جو ہے آپ کو اللہ کی ملاقات میسر ہو، اللہ کا دیدار میسر ہو، اور اللہ کے قرب میسر ہو، تو اس کے علاوہ کچھ چاہیے؟ اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ منزل ہے ہماری۔ منزل کیا ہے؟ اللہ۔ پھر جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو اس سے میری مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے ملاقات اور اللہ کے قریب۔ دیکھیں، اللہ ہمارا معشوق ہے، محبوب ہے۔ اب محبوب اور معشوق سے وصال نہ ہو تو کیا معنی؟ اصل چیز تو وصال ہے نا، ملاقات ہے نا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی کوئی معشوق، کوئی عاشق اپنے معشوق سے وصال کی تمنا ہی نہ کرے؟ کین یو امیجن؟ کوئی تصور کر سکتے ہیں آپ؟ تو یہ آج جو ہماری صورتحال ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ ہمارا معشوق نہیں ہے، اللہ ہمیں محبوب نہیں ہے۔ آج جو ہماری ہمارا معشوق اور محبوب کیا ہے؟ دنیا، لعنتی دنیا۔ تو اس کے لیے پیچھے آپ پھر یعنی بھاگ رہے ہیں، اس کے پیچھے، دنیا ہی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ نہیں، یہ ہماری منزل نہیں ہے دنیا۔ دیکھیں، منزل اور مقصد وہ ہوتا ہے جو آپ کو حاصل ہو جائے، آپ کے پاس رہے۔ دنیا آپ کما بھی لیں، کتنے روپے؟ 50 ارب، میں نے بتایا تھا نا، 50 ارب ہو گئے آپ کے پاس، تو پھر کیا ہوا؟ آپ تو بوڑھے ہوتے جا رہے، آپ پہ پابندیاں لگتی جا رہی ہیں۔ میٹھا مت کھانا بھائی، اور زیادہ وہ تلی ہوئی چیزیں نہ کھانا، روغن، روسٹ، سموسے، پکوڑے، یہ کہتے ہیں نا حکیم، مت کھانا یہ۔ تو آپ پیسے جمع کرتے جا رہے ہیں، سہولیات جو ہیں وہ کھابے جو ہیں بند ہوتے جا رہے ہیں آپ پہ۔ تو بہرحال نہیں، دنیا مقصود تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ رہ نہیں سکتی آپ کے پاس، آپ اسے اپنے ساتھ لے جا نہیں سکتے۔ تو یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ اگر کوئی یہ دنیا کو ذہن میں مقصد بنا کے جیے تو یہ فراڈ ہے، دھوکہ ہے، حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ قبر میں آپ کے پاس جب لٹائیں گے
تو کچھ ہوگا اس وقت جب آپ کو لے کے جا رہے ہوں گے چارپائی پہ، تو کیا ہوگا؟ بس وہ کلمہ شہادت کی آوازیں، اس وقت کیا فائدہ دے گا کلمہ شہادت؟ بھئی لا الہ تو اس نے زندگی بھی نہیں پڑھا، اب پڑھ بھی لے مرنے کے بعد تو آپ پڑھ رہے ہیں، وہ تو چلا گیا ہے، اس کا تو وقت ختم ہو گیا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم